الحمدللہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ 24ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر، سورہ مؤمن اور سورہ حامیم سجدہ کو بیان کیا ہے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرایا کرتے تھے، آپ کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ تم باز آ جاؤ، اے محمد تم ہمارے معبودوں کو برا مت کہو، اے محمد تم ہمارے خداؤں پر عیب نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ معبود تمہیں حواس باختہ کر دیں، ایسا نہ ہو یہ ہمارے معبود تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں، ایسا نہ ہو کہ تم پریشان ہو جاؤ، اے محمد ہمارے خداؤں پر عیب مت لگانا، اے محمد ہمارے خداؤں کو برا مت کہنا، یہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دیں گے، یہ تمہیں کوئی برائی پہنچا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے اور ان کی باتوں کو دور کرنے کے لیے آیت نازل فرمائی، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ آپ کو کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ یہ آپ کو جھوٹے خداؤں سے ڈرائیں گے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے جھوٹے خدا آپ کو نقصان پہنچائیں گے؟ تو الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے نبی کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، کہ اللہ اپنے بندے کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید یہ ارشاد فرمایا، یخوفونک بالذین من دونہ، یہ آپ کو میرے علاوہ جو دوسرے خدا ہیں، جو دیگر معبودات باطلہ ہیں ان سے ڈرا رہے ہیں۔ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اے نبی آپ دین کا کام کرتے رہیں، اے نبی آپ حق بات پہنچاتے رہیں اور کسی کا خوف نہ رکھیں، اور کسی کا خوف نہ رکھیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ اور یہ پیغام ساری انسانیت کو دے دیا گیا کہ جب بھی دین کا کام کر رہے ہوں تو کسی کے خوف کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں شخص مجھے نقصان پہنچائے گا، فلاں ادارہ مجھے نقصان پہنچائے گا، یا فلاں لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، اللہ سنبھال لے گا، اللہ دیکھ لے گا انہیں جو تمہاری مخالفت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تم جتنے بڑے جرائم بھی کر لو، جتنے بڑے بڑے گناہ بھی کر لو، تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے، ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگے نہیں نکل سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگے نکل جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ معاف نہ کریں۔ جب انسان ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، گناہوں کا پہاڑ اپنے اوپر توڑ لیا، جرائم کے بوجھ اپنے کندھوں پر لادے ہوئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ معاف کرنے والے دنیا میں ایسے نہیں ہوتے کہ معاف تو کر دیں گے، کچھ نہ کچھ اثر باقی رہے گا، تھوڑا بہت اثر باقی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ دل میں لگی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کا اثر نظر بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ساری نحوست کو دھو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کے انوارات عطا فرماتے ہیں، انسان کی گناہ کو اس طرح کر دیتے کہ انسان کی گناہ پر کوئی گواہی دینے والا نہیں بچتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن، ساری کی ساری بنی آدم خطائیں کرنے والی ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ساری بنی آدم بار بار خطائیں کرنے والی ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کرنے والا وہ توبہ کرنے والا ہے۔ یعنی کہ ایک تو سارے ہی لوگ خطا کرنے والے، اب دو طبقے ہو جائیں گے، ایک وہ ہے جو توبہ نہیں کرے گا، لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے جو توبہ کر لے گا۔ تو ان خطا کرنے والوں میں بہترین طبقہ وہ ہے جو توبہ کر لے۔ کل بنی آدم خطاؤن، پوری کی پوری بنی آدم بار بار گناہ کرنے والی ہے، بار بار خطا کرنے والی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کرنے والی توبہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ما اصر من استغفر، کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ شخص نہیں جو توبہ کر لے، ان عاد فی الیوم 70 مرۃ، اگرچہ ایک دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کرے پھر توبہ کر لے،
گناہ پر اصرار کرنا کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کو بار بار کرے، عادت بنا لے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ ما اصر من استغفر، کہ جس شخص نے توبہ کر لی نا وہ اصرار کرنے والا نہیں ہے۔ ان عاد فی الیوم 70 مرۃ، اگرچہ ایک دن میں 70 مرتبہ اس کی توبہ ٹوٹ جائے، توبہ کی پھر گناہ کی طرف لگ گیا، پھر توبہ کر لے، 70 مرتبہ بھی گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ گناہ پر اصرار کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک امتی کا ذکر کیا۔ فرعون کے لوگوں میں سے بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا شمعان، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لے آیا تھا لیکن اس نے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ اب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے چل رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں۔ تو اس نے آ کر کہا کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں ایک آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تم کیوں اس کے پیچھے لگ گئے ہو؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ خود اس کو دیکھ لیں گے، تم کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو یاد رکھو مجھے تم پر عذاب کا خوف ہے، جیسے کہ قوم عاد پہ عذاب آیا تھا، جیسے کہ قوم سمود پہ عذاب آیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کیا تھا، مجھے تم پر بھی عذاب کا خوف لگ رہا ہے، تم اس کو چھوڑ دو، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ ایک تو تم اس کی بات مان نہیں رہے ہو، پھر اس کے بعد تم اس کے قتل کے پیچھے لگ گئے ہو، اگر نہیں ماننا تو کم سے کم اس کو تکلیف تو نہ دو۔ اس نے اپنی قوم میں بہت اثر والی گفتگو کی، اس نے اپنی قوم کو بہت بلیغ انداز میں خطاب کیا، قرآن نے اس کی گفتگو کو ذکر کیا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ دنیا کی زندگی تو چند دن کا فائدہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی ہے، اور آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی ہے۔ تم دنیا کی زندگی کی خاطر ایسے اقدامات نہ کرو کہ تمہیں آخرت میں پچھتانا پڑ جائے۔ بہت تفصیلی گفتگو کی اور بہت باتیں سمجھائیں کہ تم انبیاء کو قتل نہ کرو، انبیاء کے پیچھے نہ لگو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور یہ بھی ذکر کیا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے، انہوں نے آ کے تمہیں اللہ کی طرف دعوت دی لیکن تم نے ان کی بات بھی نہیں مانی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم پچھتانا شروع ہو گئے کہ ہم نے کیوں ان کی بات نہیں مانی، ہم نے کیوں ان کی اتباع نہیں کی۔ اب ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم میں کوئی رسول بھیجے ہی نہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جب اب موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا تو تم آج ان کے ساتھ بھی وہی عمل کر رہے ہو۔ اور آخر میں اس نے یہ بات کہی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ تو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں نے جو تمہیں بات سمجھانی تھی سمجھا دی، جو بات میں حق سمجھتا تھا تمہیں بتا دی، تم اللہ کی طرف دعوت دے دی، تم مانو نہ مانو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے واقف ہے، تم جو کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے کہ میں تمہیں حق بات کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور تم حق کا انکار کرو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں مجھ سے مانگو، ادعونی مجھ سے مانگو، استجب لکم میں تمہیں دوں گا، ادعونی استجب لکم، کہ دنیا کا کوئی بادشاہ بھی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اعلان کر دے کہ تم آؤ مجھ سے اپنی حاجت مانگو، تم آؤ آ کر مجھے اپنی حاجت بتاؤ میں تمہاری حاجت پوری کروں گا، اور پھر انسان جا کے اس کو اپنی حاجت بتائے، وہ کیا یار میرے پاس ابھی ٹائم نہیں بعد میں آنا، میرے پاس ابھی چیزیں نہیں بعد میں آنا۔ دنیا کا کوئی بادشاہ بھی ایسا نہیں کرتا، چلو ہو سکتا ہے کہ دنیا کا بادشاہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ بات لیکن اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات سے یہ بات بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے حکم دے کہ مجھ سے مانگو اور پھر نہیں دے، کہ اللہ تعالیٰ پہلے حکم دے رہے ہیں ادعونی مجھ سے مانگو، ادعونی مجھ سے مانگو، استجب لکم میں دوں گا، ساری عزتوں کے خزانے، سارے اموال کے خزانے، ساری اشیاء کے خزانے، ساری چیزوں کے خزانے میرے پاس ہیں، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ کیوں دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیوں دنیا کے دربار پہ جا کے ذلیل ہوتے ہو؟ کیوں مانگتے ہو منتیں اوروں کے دربار سے؟ کیوں مانگتے ہو منتیں اوروں کے دربار سے؟ وہ کون سا ایسا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ تو اللہ کے آگے سر جھکانا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو مانگنے والوں سے خوش ہوتی ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتی ہے۔ مانگنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ مانگو میں دوں گا، اور نہ مانگنے والوں کے لیے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ آج ہمارے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، کل قیامت کے دن ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔
اور حدیث میں آتے الدعاء مخ العبادہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یاد رکھیں چیز مغز کے یاد رکھیں اگر کوئی جاندار ہو تو مغز کے بغیر وہ بیکار ہے، مغز کے بغیر اس کی حیات نہیں ہو سکتی، مغز کے بغیر اس کے جسم کی جان ختم ہو جائے گی۔ تو عبادت کی جان مغز ہے، عبادت کی جان دعا ہے، عبادت کی جان ہے دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا خود عبادت ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت بنا رہا ہے۔ آدمی اپنی ضروریات پوری کروا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت ٹھہرا رہا ہے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور عطا بھی فرما رہے ہیں، ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ مانگو گے تو دے دوں گا، تو اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی شخص ہدایت مانگے تو کیا اللہ نہیں دیں گے؟ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ مجھے تقوی نصیب فرما دے، یا اللہ مجھے اتباع سنت نصیب فرما دے؟ کہ ہم گناہ کرتے ہوئے تو نہیں شرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے یہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہتے ہوئے کیوں شرما جاتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے، یا اللہ مجھ سے گناہ چھڑوا دے، یا اللہ میرے اس گناہ کو ختم کر دے، یا اللہ میں کب تک اس گناہ کے ساتھ زندگی گزاروں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ میرے حبیب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھ لینا تو بتا دینا، فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تو اللہ تعالیٰ آگے شکوہ کر رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ تم بھی تو میری پکار کا جواب دو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب میں بھی تمہاری طرف احکامات کو متوجہ کروں تو تم میرے حکم کو بھی تو پورا کرو نا، تم میری بات کو بھی تو مانو، تم میری اطاعت بھی تو کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم مجھے بھی تو جواب دے دو، جب میں تمہاری طرف کوئی حکم متوجہ کر رہا ہوں تو تم میرے بندے میرے حکم بھی تو مانو نا، میرے حکم کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تخلیق کو بیان کریں، قَالَ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کہ تم اس ذات کا انکار کرو گے جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، کہ جس ذات نے زمین کو 2 دن میں بچھا دیا تم اس ذات کا انکار کرو گے، تم اس کی قدرت کا انکار کرو گے۔ حیرانگی ہے تم پر کہ تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو بچھا دیا۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور زمین میں اس کی ساری قوتوں کو، اس کی ساری برکتوں کو 4 دن میں رکھ دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کے دن زمین کی تخلیق کی، اور منگل کے دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے ہلنے پر اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور بدھ کے دن اللہ تعالیٰ نے اس میں دریاؤں کے نظام کو چلا دیا اور دیگر قوتوں کو رکھ دیا، معدنیات کو رکھ دیا۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بھی 2 دن میں بنایا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بھی 2 دن کے اندر بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تخلیق کی تو جمعے کے ایام کے آخری وقت میں کی۔ قرآن کی بیشتر آیتیں یہ بات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق 6 دن میں کی ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں تخلیق کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو لمحے میں کر دیتے، پھر لمحے میں کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو تدریج کی تعلیم دینا چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو یہ بات سکھانا چاہتے تھے کہ ہر کام کو آہستہ آہستہ کرو، ترتیب وار کرو، یکدم نہ کرو، ہر کام میں آہستہ آہستہ ترتیب وار کرنا چاہیے۔ یہاں سائنس نے 7 آسمانوں کا انکار کیا، اور انکار کی وجہ کیا کہ ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمارے آلات وہاں تک پہنچے نہیں، تو 7 آسمان ہیں ہی نہیں۔ یاد رکھیں سائنسی نظریات کی بنیاد کوئی حتمی باتوں پر نہیں ہوتی، ان کے مشاہدات پر، ان کے آلات کی بنیاد پر وہ سائنسی نقطہ نظر رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ان کے آلات اور ان کے مشاہدات کی بنیاد پر سائنسی نقطہ نظر رکھے جاتے ہیں، اور 12 مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ آج سائنسی نقطہ نظر کچھ ہوتا ہے اور کل سائنسی نقطہ نظر کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو سائنسی نقطہ نظر بدلتے رہتے ہیں، آلات بدلیں گے، مشاہدات بدلیں گے، سائنسی نقطہ نظر بدل جائے گا۔ اور سائنسی نقطہ نظر ایک آدمی کا اپنا فلسفہ ہوتا ہے، سائنسی نقطہ نظر ایک آدمی کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، اس میں بہت امکان ہے کہ اس نے غلطی کر دی ہو، اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں اس سے ذہین کو پیدا کریں، وہ دیگر آلات کو استعمال کر کے
اور بعد میں دنیا اور ترقی کر لے اور مشاہدات کر لے، اس کی بنیاد پر وہ اس کی نظریے کی تردید کر دے۔ تو سائنسی باتیں کوئی حتمی باتیں نہیں ہوتی، قرآن کی ساری باتیں حتمی اور یقینی۔ تو سائنسی باتیں کوئی حتمی باتیں نہیں ہوتی اور یقینی باتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن سارا کا سارا یقینی ہے اور من جانب اللہ ہے۔ سائنس مخلوق کی بات ہے، قرآن خالق کی بات ہے۔ تو خالق کی بات کو چھوڑ کر مخلوق کی بات لینا یہ اعلیٰ درجے کی حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن جو ہے حتمی بات ہے، ایسا نہیں کہ قرآن نے آج کہہ دیا کہ 7 آسمان ہے، کل قرآن کہہ دے گا کہ 6 آسمان ہے۔ قرآن نے کہہ دیا 7 آسمان ہے، قیامت کی صبح تک یہ اعلان ہے کہ 7 آسمان ہے، اور ممکن ہے آگے جا کر یہ تحقیق ہو جائے اور نظر آ جائے کہ 7 آسمان ہے۔ سائنس کہتے کہ ہمارے حالات نے ترقی کر لی اور ہمیں مشاہدہ ہو گیا کہ آگے آسمان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا وجود کیا اور 7 آسمان بنا، اس کا قرآن میں ذکر کیا۔ کوئی شخص اس آیت کو نہ مانے اور 7 آسمان کا انکار کر دے تو وہ مسلمان کہلانے کا لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک حرکت بیان کی، وقال الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کیا کہتے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ قرآن کو مت سننا۔ جس وقت قرآن کی تلاوت کی جائے، جس وقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قرآن سنائے تو شور مچانا شروع کر دو، قرآن مت سنو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو قرآن اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، اپنی عمدہ مضامین کی وجہ سے اور اپنے اعلیٰ اسالیب کی وجہ سے، قرآن کا اسلوب بھی انتہائی نرالا تھا، یہ بچوں پر اور عورتوں پر اثر کر رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ دن بدن قریش کی عورتیں اور بچے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو کافروں نے یہ بات کہی کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں تو تم شور مچانا شروع کر دو، نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے کانوں تک قرآن پہنچے گا ہی نہیں اور تم غالب آ جاؤ گے۔ آج ہمارا بھی تو اس کام میں حصہ نہیں ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہو ہم شور مچا رہے ہوں، ہم قرآن کی بے ادبی کر رہے ہوں۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو ادب کے ساتھ سنیں، جب بھی قرآن پڑھا جائے قرآن کو ادب کے ساتھ سنیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے قرآن کی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو۔ قرآن کی بے ادبی کا کوئی پہلو نہ نکالے اپنی زندگی کے اندر۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام دلوں کو بدل دیتا ہے، اللہ کا کلام یہ روح کی حیات ہے۔ تو جب بھی قرآن پڑھا جائے تو ادب کے ساتھ سنیں، ادب کے ساتھ سنیں، وقار کے ساتھ سنیں، ایسی کوئی حرکت نہ کریں، ایسی کوئی صورت اختیار نہ کریں جس سے ایسا لگے کہ آپ قرآن کی معاذ اللہ بے ادبی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کا ذکر کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہہ دی ربنا اللہ، کہ ہمارا رب تو اللہ ہی ہے، وہ لوگ جو یہ بات کہہ چکے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر جم گئے، پھر نہیں ہٹے۔ ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اب والدین ناراض، معاشرہ ناراض، سارا قبیلہ ناراض، کوئی فکر نہیں۔ ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ماں نے بات کرنا چھوڑ دی، کوئی مسئلہ نہیں۔ زخم دیے گئے، تکلیفیں دی گئیں، ہر طرح سے بائیکاٹ کیا گیا، ہر طرح کی تکلیف پہنچائی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا گیا، گھسیٹا گیا، لیکن کیا؟ قالوا ربنا اللہ، کہہ دیا نا کہ اللہ ہمارے رب ہے، ثم استقاموا، جم گئے، ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ تم کوڑے برساؤ گے کوڑے برساؤ، تم دھوپ میں لٹاؤ گے دھوپ میں لٹاؤ، تم جو تکلیف دو گے دے دو، ثم استقاموا، ہم جم گئے ایمان پر، اب نہیں ہٹیں گے۔ اور آج بھی دنیا کے خطوں میں مسلمان اس کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، جب مسلمانوں پہ تشدد کیا جاتا ہے، جب مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی ہے، جب مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ اٹھ کر کاروائیاں کرتے ہیں، مسلمان صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ انسانیت حیران ہو جاتی، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ کیسے لوگ ہیں کہ مر رہے ہیں، تکلیفیں سہ رہے ہیں، لیکن اسلام نہیں چھوٹ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات کیا بیان کیے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات یہ بیان کیے، تنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کے فرشتے نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ جنت کیسی؟ ما لا عین رأت، جس کی نعمت کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ ایسی نعمتیں ہوں گی جنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی ایسی صفات بیان کی، ان کے لیے ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے ایسے انعامات ذکر کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا کارساز بن جائے گا۔
دنیا اور آخرت میں ان کا کارساز اللہ بن جائے گا، اللہ ان کے سارے کام بنائے گا، دنیا کے کام بھی بنائے گا، آخرت کے کام بھی بنائے گا۔ بس کرنا کیا ہے کہ ایمان لانا، پھر جم جانا ہے۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے رحمت بھی نازل کریں گے، اللہ جنت میں بھی داخل کریں گے، اللہ دنیا و آخرت کے سارے کام بھی بنا دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح طرح سمجھ کے اس پہ صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو آگے صحیح طرح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔